راہ غفلت کے مسافر۔ شیعہ کا عقیدہ قرآن کریم تحریف شدہ ہے۔ سورہ الحمد کے نام آپ کو معلوم؟ سورہ الحمد بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، وافیہ بھی نام ہے۔ سورہ الحمد کا نام وافیہ بھی ہے، فاتحہ بھی ہے نا؟ سب مسانی بھی نام ہے اسی سورے کا۔ ایک ایک سورہ کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو قرآن میں کئی سورے ایسے ہیں جن کا دوسرا نام ہے اور بہت سے لوگ دوسرا نام نہیں جانتے۔ جیسے آپ اپنے یہاں کا قرآن اٹھائیں اور دیکھیے گا اس میں لکھا سورہ مومن، سورہ مومن۔ سعودی عرب کے قرآن کو اٹھائیے گا، وہاں سورہ مومن نہیں لکھا، اس کی جگہ لکھا سورہ غافر۔ وہ مومن کو کوئی سورہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا نام ان کے ہاں سورہ غافر۔ کئی سوروں کا ایسا ملے گا کہ نام بدلے ہوئے ملیں گے۔ تو آپ تو کہتے ہیں قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ یہ تو ہو رہی ہے، سوروں کے نام تو بدلے جا رہے ہیں۔ یا تو سعودی عرب والوں نے بدلا یا پاکستان والوں نے۔ جس نے یہ تحریف کی ہے اسے پکڑو، ہم پر کیا اعتراض؟ سارا زور ہم ہی پہ چلتا ہے۔ ہند و پاک میں معروف شیعہ ذاکر ضمیر اختر نے روافظ کے مجمع عام میں اپنے اس عقیدے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے جس کا وہ عام طور پر تقیے کا سہارا لے کر انکار کر دیتے ہیں، اور وہ عقیدہ ہے تحریف قرآن کریم کا، یعنی جو قرآن کریم اس وقت ہمارے پاس ہے وہ اصلی اور حقیقی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اس ناپاک عقیدے کو یوں رد فرماتے ہیں: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ ان دو آیات کو غور سے پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو شخص تحریف قرآن کا قائل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا منکر ہے، لہٰذا وہ جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ لا